نام سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اگر وہ مسلمان ہو جائے تو قبیلے کا کوئی بندہ بھی ان کی پیروی سے پیچھے نہیں رہے گا، ان کو دیکھا دیکھی سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ان کو بھی تم سمجھا دو، جیسے میں آیا مارنے کے لیے، جیسے میں آیا لڑنے کے لیے، لیکن تمہاری باتوں نے مجھے جو ہے جھکا کے رکھ دیا، تمہاری بات ماننے کے اوپر میں مجبور ہو گیا۔ سعد بن معاذ کو میں تمہارے پاس بھیجتا ہوں، جیسے مجھے سمجھایا ویسے ان کو سمجھانا۔ یہ جب وہاں سے چلے اور سعد بن معاذ کے قریب پہنچے تو سعد بن معاذ نے دور سے آتے دیکھا اسید کو اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا جیسے اسید کو بھیجا تھا اس وقت رنگت اور تھی، انداز اور تھا، لیکن جب آ رہے ہیں ان کی چال رفتار انداز بتا رہا ہے کہ ان کے سارے رنگ بدل چکے ہیں، یہ پہلے والا اسید نہیں لگتا، جیسا گیا تھا ویسا واپس نہیں آیا لگتا۔ اس لیے کہنے لگے آنے تو دو ذرا۔ جب آئے تو بڑے بے رخی کے انداز میں پوچھا او اسید ما فعلت، تو نے کیا کیا؟ جہاں گیا تھا جس کام کے لیے گیا تھا کیا خبر لے کے آیا؟ حضرت اسید کہنے لگے میں نے ان کی باتوں کو سنا اور ان کی باتوں میں کوئی غلط بات میں نے نہیں دیکھی، میں نے کوئی ظلم والی بات نہیں دیکھی، میں نے کوئی خلاف عدل بات نہیں دیکھی، اس لیے ان کی بات مان کے آ گیا، ان کی باتوں کو میں نے دل سے تسلیم کر لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سعد بن معاذ مزید کیا بات کرتے، اپنی تلوار ہتھیار کو لیا اور غصے میں آگ بگولا ہو کے مصعب بن عمیر کی طرف چل دیے۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ آنے والا قافلہ حضرت مصعب بن عمیر حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے، انہوں نے اپنا مکان ان کو پیش کر رکھا تھا۔ یہاں پہ سعد بن معاذ پہنچے، سب سے پہلے میزبان حضرت اسعد بن زرارہ سے خطاب کر کے کہا اگر تو میرا رشتہ دار نہ ہوتا، اگر میرا خالہ زاد بھائی نہ ہوتا تو ابھی کے ابھی میں تمہیں قتل کر دیتا، تیرا کوئی لحاظ نہ کرتا، تم ہی ہو ان کو مکے سے یہاں پہ لے کے آنے والے، ان کو یہاں جمع کرنے والے تم ہی ہو، تم نے ٹھکانہ دیا تو کیوں دیا ہے؟ اس کے بعد مصعب بن عمیر کی طرف متوجہ ہوئے، حضرت مصعب بن عمیر نے فرمایا آنے والے سعد ذرا میری بات ٹھنڈے دماغ سے سننا، ایک منٹ کے لیے غصے کو ٹھنڈا کر لے، میری باتوں کو سن لے، اگر تجھے اچھی لگ جائے، اگر تجھے باتیں پسند آ جائیں، اگر ہماری بات ٹھیک لگ جائے تو مان لینا، وگرنہ جیسے تم کہو گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم کوئی فساد کرنے کے لیے تو نہیں نہ آئے، ہم تمہیں لڑانے کے لیے تو نہیں آئے، ہم یہاں کا امن خراب کرنے کے لیے تو نہیں آئے، ہم یہاں پہ لوگوں کے ساتھ کوئی غلط باتیں شیئر کرنے تو نہیں آئے، ہم ان کو غلط باتوں کی تبلیغ کرنے تو نہیں آئے، ہماری بات کو سن لیجئے، اگر باتیں اچھی لگ جائیں، اگر عقل اور عدل کے مطابق لگ جائیں تو مان لینا۔ یہ بیٹھ گئے، باتوں کو سننا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہنے والا نبی کا غلام ہے، نبی کا منتخب کردہ امیر ہے، نبی کا منتخب کردہ امام ہے، ارے تیرا اور میرا منتخب کردہ امام ہماری سوچ اور ہمارے تجربے کے مطابق اچھا نکلتا ہے، ہم جس کا انتخاب کریں ہم کہتے ہیں بھائی میں نے بڑے تجربے کے بعد اس کو منتخب کیا، بڑی جانچ پڑتال کے بعد منتخب کیا، میرے چناؤ اور انتخاب میں انشاءاللہ غلطی نہیں ہو سکتی۔ ارے قربان جائیں مصعب بن عمیر کی قسمت و مقدر پہ، جن کو منتخب لوگوں نے نہیں، عام انسان نے نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے منتخب کیا، ان کا معلم بنا کے بھیجا، ارے ان کا استاد اور امام بنا کے بھیجا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مصعب بن عمیر نے تبلیغ فرمائی، تبلیغ کر کے ختم، انہوں نے تبلیغ کو ختم کیا، ادھر حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو جاتے ہیں اور فوراً طریقہ پوچھا، غسل کیا، کپڑوں کو تبدیل
تبدیل کیا، یہ بھی یہیں پہ بیٹھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اپنے قبیلے میں گئے، لوگوں نے دیکھا جیسے سردار گیا تھا ویسے واپس نہیں آ رہا، چال بدلی لگتی ہے، انداز بدلا لگتا ہے۔ جب قبیلے میں آئے سب سے پہلا سوال کیا، مجھے یہ بتاؤ میرے بارے میں تمہاری کیا سوچ ہے، مجھے تم کیسا جانتے ہو؟ کہنے لگے آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، ہم آپ کی بات کو کبھی غلط نہیں سمجھتے، آپ بڑے تجربے اور صاحب رائے انسان ہو، آپ کی رائے کو کبھی ہم نے ٹھکرایا نہیں، آپ کی رائے کو کبھی ہم نے غلط نہیں ہوتے دیکھا۔ اس لیے جب یہ باتیں سن لی تو پھر حضرت سعد بن معاذ کہنے لگے، او لوگوں سنو، اگر مجھے تم اچھا سمجھتے ہو، اگر مجھے اپنا امیر اور سردار مانتے ہو تو میں تمہیں کہتا ہوں میں نے ان کے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک تم سارے مل کے نبی کا کلمہ نہیں پڑھ لیتے۔ ہمارے بھی اختیارات ہوتے ہیں، ہمارے بھی لوگ چاہنے والے ہوتے ہیں، ہم دنیاوی مقاصد حل کرواتے ہیں، ہم ان کو لڑائی پہ ابھارنے کے لیے کسی نے ان سے بات کی تو وہ میرا نہیں ہے، وہ ہمارا نہیں ہے۔ ارے سنو، کبھی یہ غیرت دین کے لیے بھی جگا کے دیکھو، رب کعبہ کی قسم دل کو سکون اور اللہ عزت نہ عطا کرے تو پھر کہنا دنیا کی لڑائیاں لڑواتے ہو، وہ بھی ناجائز، وہ بھی ناحق، پھر خود بھی اپنے لیے جہنم کا گڑھا بناتے ہو، دوسروں کے لیے بھی تیار کر دیتے ہو۔ انہوں نے دین کے لیے قربانی کی ہے، اپنا اختیار استعمال کیا ہے کہ مجھے سردار مانتے ہو تو پھر میں اس وقت تک راضی نہیں جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھ لیتے۔ قبیلہ بنی عبد الاشہل سارے بھاگے، سب نے کلمہ پڑھ لیا سوائے ایک آدمی کے، عمر بن ثابت نام ہے، لقب اسیرم ہے، کلمہ نہیں پڑھا۔ اس موقع پہ کلمہ نہیں پڑھا، سارے عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ یار اس نے سردار کی بات نہیں مانی، اس نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، اس نے قبیلے والوں کی مخالفت کی ہے، اس نے ہمارے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، ہماری ہاں میں ہاں نہیں ملائی ہے، قوم کا ساتھ نہیں دیا ہے۔ ان کا دیکھنا ٹھیک تھا، ان کا حیران ہونا، ناراض ہونا ٹھیک تھا، لیکن اللہ کو جو منظور ہوتا وہی ہے۔ اس وقت کلمہ نہیں پڑھا، اس وقت کلمہ نہیں پڑھا، لیکن سن 3 ہجری کی بات ہے، غزوہ احد کا میدان سجتا ہے، کافر مسلمان مقابل آتے ہیں، ادھر پھر عمر بن ثابت بھی سامنے آتا ہے، عین حالت جنگ میں نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں اور کافروں سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں، سیدھا جنت میں پہنچ جاتے ہیں۔